الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ بھی اس خیر کے کام میں شامل ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ فرقنا ہم نے الگ کیا، فرق یفرق یا فرق یفرق فرقا اور فرقانا سے ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک دوسرے سے الگ کرنا، تقسیم کرنا، امتیاز کرنا، دو کے درمیان فیصلہ کرنا۔ البحر بحر سمندر، انجیناکم ہم نے تم کو نجات دی، اغرقنا ہم نے غرق کر دیا، آل کہتے اہل، گھر والے، خاندان، اولاد، اور اتباع کو بھی اہل کہا جاتا ہے۔ اتباع یعنی پیروی کرنے والے، اوبے کرنے والے۔ تو ترجمہ ہوگا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو فرقنا پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور یہ سب تم دیکھ رہے تھے، یعنی فرعون کی قوم کو ہم نے ڈبو دیا، غرق کیا، یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوا بنی اسرائیل کے، کہ آپ دیکھ رہے تھے یہ سارا واقعہ۔ تو قصہ یوں ہوا تھا کہ جب فرعون کے ہلاک ہونے کا زمانہ قریب آیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کو کہہ دیا کہ راتوں رات یہاں سے نکلو اور کوچ کرنے کا سامان اپنے اپنے گھروں کے اندر ہی اس کی تیاری کر لو، یہاں تک کہ گھوڑوں کے جو زین ہیں ان کو بھی گھروں کے اندر ہی کس لو تاکہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 6 لاکھ یا اس سے زیادہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو اس وقت ان کے ساتھ مصر سے نکلے، اور جب یعقوب علیہ السلام مصر میں آئے تھے تو اس وقت ان کے ساتھ کل 72 آدمی تھے، لیکن اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل رہے تھے تو بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ تھی، یعنی اتنی ان کی تعداد یہاں بڑھ گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے پیچھے تھے اور ہارون علیہ السلام آگے آگے تھے، اور جب فرعون کو یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل نکل گئے یہاں سے، تو اپنے قوم کو حکم دیا کہ صبح جو مرغ کے بانگ دینے کا وقت ہے اسی وقت ہی بنی اسرائیل کی تلاش میں آپ لوگ بھی نکلو یہاں سے۔ اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اس رات کسی مرغ نے بانگ نہیں دیا، تو صبح کو فرعون آگے آگے اور حامان اور اس کے ساتھ حامان تھا، وہ آگے آگے 1,07,00,000 آدمی لے کر وہاں سے نکلے، جن کے ساتھ 70,000 سیاہ کالے گھوڑے بھی تھے۔ بنی اسرائیل ابھی دریا تک پہنچے ہی تھے کہ دن بھی چڑھ آیا اور دریا خوب اپنے روانی سے اور جوش سے بہہ رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ فرعون اپنے قوم کے ساتھ پیچھے ان کے پیچھے آ رہا ہے، تو وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے بنی اسرائیل، اور حیران ہو گئی کہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قصے کو ایک قرآن کی ایک دوسری آیت میں یوں بیان فرمایا کہ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ رَبِّي سَيَهْدِينِ، یعنی دونوں جماعتیں جب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راہ دکھائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا
کہ اندرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، تو اپنے عصا یعنی لاٹھی کو دریا پر مارے، اور موسیٰ علیہ السلام نے مارا، پس دریا پھٹ گیا تو ہر ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا۔ 12 گروہ کے لیے 12 رستے پیدا ہوئے، چونکہ بنی اسرائیل کے 12 وہ تھے قومیں ان کے، تو ہر ایک کے لیے الگ الگ راستہ بن گیا، اور دونوں راستوں کے درمیان اتنا اونچا پانی ہو گیا کہ پہاڑ کی طرح نظر آنے لگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوا اور دھوپ کے ذریعے سے اس راستے کو خشک کر دیا، اور ہر گروہ نے اپنا اپنا راستہ لے لیا، اور پانی چونکہ اونچا چڑھ گیا تھا اس لیے چلتے میں ایک گروہ دوسرے گروہ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، تو وہ ڈر گئے کہ کہیں ہمارے دوسرے بھائی وہ ڈوب نہ گئے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خوف کو بھی، اس ڈر کو بھی دور کر دیا، اور پانی کے اندر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دروازے اور کھڑکیاں کھول دی کہ بنی اسرائیل آپس میں ایک دوسرے کو دیکھے اور ایک دوسرے کی باتیں بھی سننے لگے۔ اس طرح عافیت کے ساتھ صحیح سالم دریا سے پار ہوئے۔ تو فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، پھر ہم نے تمہیں بچایا اور فرعون کے لوگوں کو ڈبو دیا۔ اب فرعون نے جب دیکھا کہ دریا پھٹا ہوا ہے اور راستے بنے بنائے یہاں پہ موجود ہے، تو اپنے لوگوں کو فخریہ انداز سے کہنے لگا کہ دیکھو دریا میرے خوف سے اس لیے پھٹ گیا کہ اپنے جو گئے ہوئے یا بھاگے ہوئے بندوں کو میں پکڑ سکوں۔ فرعون ایک کالے گھوڑے پر سوار تھا، اور سارے لشکر میں اس کے گھوڑے تھے، اور کوئی مادہ اس کے لشکر میں نہیں تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ایک انسانی صورت میں ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے، اور فرعون کے آنے سے پہلے دریا میں گھس گئے۔ فرعون کے آنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑا اس میں ڈال دیا، تو فرعون کا جو گھوڑا تھا اس نے ان کی گھوڑی کا بو پا کر اس کے پیچھے ہی دریا میں وہ بھی داخل ہو گیا، اور فرعون بالکل اس کے آگے بے بس ہو گیا، اور پیچھے جتنے گھوڑوں کے گھڑ سوار تھے وہ بھی فرعون کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے وہ بھی چل دیے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار ہو کے فرعون کی قوم کے پیچھے پیچھے آئے، اور سب کو آگے دھکیلا ہنکا کے پیچھے سے، اور یہ کہتے ہوئے کہ چلو چلو اپنے جو دوسرے ساتھی ہیں ان کے ساتھ جا کے ملو، یہاں تک کہ وہ سارے دریا میں داخل ہو گئے، اور دریا کا وہ جو تھا راستے بنے ہوئے تھے وہ راستے آپس میں مل گئے، اور اس طرح وہ غرق ہو گئے۔ تو یہ کون سا دریا تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ فارس کے دریاؤں میں سے بحر قلزم تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ مصر کا دریا تھا جسے اصاف کہتے ہیں۔ تو یہ سب قصہ فرعون کے ڈوبنے کا یہ بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی تم ان کے ڈوبنے اور ہلاک ہونے کی جگہ دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل جب دریا پار ہو کے پیچھے فرعونیوں کے آنے کا جو منظر تھا وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور ان کے ڈوبنے کا جو منظر تھا وہ بھی اپنے آنکھوں سے، یہ سارا منظر بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ سارا کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔